السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ہرمین فیملی فوڈز۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں خوش رکھے، آباد رکھے، آمین۔ آج میں جو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے تلبینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلبینہ بنانے کے لیے جو اجزاء مجھے چاہیے، سب سے پہلے 1 پیالی میں نے جوں کا دلیا لیا ہے اور 1 لیٹر پانی اور 1 گلاس دودھ، 5 عدد کھجوریں اور تھوڑا سا میں نے یہ 3-4 چمچ کے قریب آئل لیا ہے۔ آپ آئل کی جگہ زیتون کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تلبینہ بنانے کے لیے میں آپ کو بہت ہی آسان سی ریسپی بتاؤں گی، کیونکہ تلبینہ کھانا سنت بھی ہے اور اس میں ثواب بھی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو تلبینہ بنانے کا حکم فرماتے تھے۔ تو سب سے پہلے میں نے یہ ایک ساس پین لیا ہے اور اسے میں نے چولہے کے اوپر رکھا ہے۔ اب میں اس میں تھوڑا سا آئل ایڈ کروں گی۔ آئل میں نے شامل کر دیا ہے، دیچکی میں ڈال دیا ہے۔ اب میں جو 1 پیالی دلیے کی ہے، یہ جوں کا دلیا ہے، یہ ایسے ہی بنا بازار سے مل جاتا ہے، تو اس کو میں تھوڑا سا بھونوں گی، اس لیے کہ جب یہ بن جائے گا تو جیسے سوجی کو بھونتے ہیں تو یہ جب بن جائے گا تو پھر یہ جلدی گل بھی جائے گا۔ تو کئی لوگ اسے گرم پانی میں بھی پکاتے ہیں، پہلے پانی گرم کر لیتے پھر دلیا ایڈ کر دیتے ہیں، لیکن میں اسے پہلے تھوڑا سا آئل میں بھون لوں گی، اس لیے کہ یہ پھول جائے گا تھوڑا تھوڑا تو پھر یہ گل بھی جلدی جائے گا۔ تلبینہ کھانے سے پیٹ کی بیماریاں، اگر کوئی بیمار ہو تو تلبینہ بنا کے کھائے تو ان کی ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ادھر یہ دیکھیں جو دلیا ہے، یہ دیکھیں کتنا سونا بھن گیا ہے، یہ پھول گیا ہے، چھوٹے چھوٹے سارے دانے نا اس کے یہ دیکھو پھول گئے ہیں گھی کے اندر۔ تو پھر میں اس میں پانی ایڈ کروں گی تو ماشاءاللہ بننے کی۔ تو دلیے کے بہت فائدے ہیں، تلبینے کے بہت ہی زیادہ فائدے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ پھول گیا ہے تھوڑے تھوڑے سے۔ اب میں نے یہ 1 لیٹر کے قریب اس میں پانی ایڈ کر دیا ہے۔ اب میں اسے اچھی طرح ہلا کے اس کے اوپر ڈھک کے بالکل سلو فلیم میں اسے میں تقریباً 10-15 منٹ تک پکاؤں گی۔ تو یہ 10-15 منٹ میں انشاءاللہ یہ بہت اچھی طرح گل جائے گا۔ اب اس کو ایک بوائل آ جائے گا تو پھر میں اوپر سے اسے ڈھانپ دوں گی، ڈھانپ کے پھر اسے پکائیں گے۔ یہ دیکھیں یہ ببل بھی آ رہے ہیں اب، تو ماشاءاللہ یہ پکنا شروع ہو گیا۔ تو یہ جو کھجوریں میں نے 5 عدد کاٹ کے رکھی تھی اسے میں گٹھلیاں نکال کے اسے چھوٹی چھوٹی کاٹ لیا، یہ بھی ساتھ ہی شامل کر دیں گے۔ میٹھے کے لیے اگر آپ کو کھجوریں نہ ہو تو شہد اس میں کرنا تو مسٹ ہے نا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہد اس میں ڈال کے کھایا کرتے تھے۔ گلاس دودھ کا میں نے رکھا ہے، بوائل کر کے رکھا تھا، اب وہ میں اس میں شامل کر دوں گی۔ اب میں اس میں 1 گلاس دودھ شامل کیا ہے۔ اب میں پھر اسے 5 منٹ کے لیے سلو فلیم میں اوپر سے ڈھانپ کے پھر پکاؤں گی۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور بہت ہی آسان ہے، اتنی زیادہ مشکل نہیں ہے ریسپی۔ اگر ہم اپنی زندگی میں یہ غذائی استعمال کریں تو ہماری زندگی سے جو بیماریاں ہیں تو وہ انشاءاللہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جو الفاظ آپ کی زبان سے نکلے ہیں اس میں شفا ہی شفا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ الفاظ رد کبھی بھی نہیں کریں گے۔ دنیا کا ہر کام جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن میرے نبی کے فرمان کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ تو آج کل یہ کرونا کا وائرس بھی پھیلا ہوا ہے، تو یہ غذا ایک ٹائم اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، جہاں کبھی بیماری بھی انسان کے اوپر آ جاتی ہے تو اگر ہم اس طرح کے سنت پہ عمل کریں تو یہ غذائیں کھائیں تو انشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اب تیار ہو گیا۔ تو انشاءاللہ ہم بیماریوں سے دور رہیں گے۔ اور ادھر تلبینہ میں نے فائنل لک اس کی یہ دیکھیں میں نے
ایک پیالے میں اسے ڈال دیا ہے. اب میں یہ چھوٹی پیالی میں ڈال کے آپ کو دکھا رہی ہوں. یہ دیکھیں کتنا ہی مزیدار بنا ہے, بہت ہی مزیدار ہے. اگر آپ کا دل چاہے تو اس میں شہد شامل کر لیں اور زیتون کا تیل شامل کر لیں, تو شوگر کے مریضوں کے لیے تو یہ بہت ہی اچھا ہے, طاقتور بہت ہے, کیونکہ اسے بنانے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. اگر آپ یہ اس طرح جس طرح میں نے بنایا اس ریسپی سے آپ بنائیں گے تو آپ کا دلیا بہت ہی جلدی تلبینہ تیار ہو جائے گا. اگر یہ میری ریسپی آپ کو پسند آئے تو آپ اپنی فیملی فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کریں, اور مجھے دیں اجازت, اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.